والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناخ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، وہ زبانیں بہت مبارک ہیں جو قرآن سناتی ہیں، وہ کان بڑے مبارک ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں، وہ آنکھیں بڑی مبارک ہیں جو روزانہ قرآن کے دیدار کرتی ہیں، وہ قدم بڑے مبارک ہیں جو مسجد کی طرف چلتے ہیں، جو مدرسے کی طرف چلتے ہیں، جو اللہ کی راہوں میں چلتے ہیں اور دور دراز کے سفر کر کے اللہ کے لوگوں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو خوش ہو جائیے کہ میں اور آپ بھی ان میں شامل ہیں کہ ہم نے بھی آنکھوں کا صحیح استعمال کیا، اللہ کے گھر کا راستہ دیکھا، قدموں کا صحیح استعمال کیا، اللہ کے گھر میں چل کے آ گئے، ہاتھوں کا صحیح استعمال کیا، ان سے وضو کیا، قرآن اٹھایا، اور ایسے کانوں کا صحیح استعمال کیا اور ہم نے اس سے قرآن کو سنا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سماعت کے 1 لاکھ مائکروفونوں سے پوچھا جائے گا کیا سن کے آئے ہو، اور بصارت کے 1 آنکھ کے 13 کروڑ آئی ریسیپٹر سے پوچھا جائے گا کیا دیکھ کے آئے ہو، اور دل سے پوچھا جائے گا کہ کس کی محبت بسا کے آئے ہو، قدموں سے رانوں سے پوچھا جائے گا، اور بلکہ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں بولیں گے جو وہ کما کے لائے ہیں، اور پھر جب ان کے اپنے ہی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کہ میری آنکھ میں نے تو تیرے چسکے کے لیے غلط دیکھا، میں نے کانوں سے غلط رنڈیوں کے گانوں کو سنا، اور دل کے اندر غلط خیالات کو بسایا، اور ذہن کے اندر غلط پلاننگ کی، زبان سے میں نے دوسروں کے لیے غیبت کے الفاظ بولے اور دوسروں پہ بہتان الزام باندھے، اور یہ تو زبان کا چسکا تھا، لیکن یہ سارے اعضاء جب اس کے خلاف بولیں گے تو وہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ علینا، تو یہ جواباً کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اللہ جس نے ہر ایک چیز کو گویائی بخشی ہے، آج اس نے ہمیں گویائی دی تو ران بھی بول رہی ہے، قدم بھی بول رہے ہیں، ہاتھ بھی بول رہے ہیں، اس لیے میں نے تمہیداً عرض کر دیا مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کے حکموں میں لگ رہی ہیں، مبارک ہے وہ کان جو اللہ کے کلام کو سننے میں لگے، مبارک ہے وہ جو قدم جو اللہ کے گھر کی طرف آتے رہے، اور 4-5 دن جو باقی ہیں اس کے اندر بھی اپنے آپ کو اللہ کے گھر کا عادی بنا لیجئے۔ قرآن کا آغاز، قرآن کی انتہا ایک سفر ہے، جیسے میں نے بتا دیا ہم سارے اپنے اعضاء جوارے کو صحیح مقصد پہ استعمال کریں، رمضان کی برکات کو کیسے حاصل کیا جائے اس پہ 2-4 باتیں ہم کرتے ہیں۔ ایک چیز رمضان میں روزہ ہے، ایک بذات خود رمضان کا مہینہ ہے، اور تیسری چیز اس میں دعا ہے، پورا ایک رکوع ہے جس میں رمضان کے بارے میں ڈسکس کیا گیا، قرآن کے اندر موجود ہے، اور پورے قرآن میں لفظ رمضان صرف 1 دفعہ آیا ہے۔ رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب یہ ہمیں ماشاءاللہ مسلمان ہے جدی پشتی سب کو یہ آیت آتی ہے، تو تقوی ہم پہلا دن ہوتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی، اور اسی میں ہم منزل شروع کرتے ہیں۔ قاری صاحب شروع کرتے ہیں الحمد کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو
تو تقوی حاصل ہے روزے کا، سب سے پہلی ڈیفینیشن قرآن میں متقی کی جا رہی ہے۔ تو آئی ہیو ٹو سی، یو ہیو ٹو سی، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے کیا میں نے تقوی کی ڈیفینیشن کو پرسیو کیا، کیا میں نے اس کو سمجھا، اور میں نے تقوی کی ساری علامات اپنے اندر پیدا کر لی کہ نہیں کی؟ کتنی آسان سی ہیں۔ ھدی للمتقین، متقی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والا وہ ہوتا ہے جو ایمان بالغیب رکھتا ہے، اور ہم رکھنے والے ہیں۔ مبارک ہو، پہلی نشانی پوری ہو رہی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس میں زیادہ تر چیزیں مغیبات ہیں، اور خوش ہو جائیے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے حبیب کو بھی غیبانہ ماننے والے ہیں، اور قبر کی زندگی کو بھی غیبانہ ماننے والے ہیں، قیامت کے دن کے بھی ماننے والے ہیں، جنت جہنم کے بھی ماننے والے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب کی نشانی پوری ہو رہی ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری نشانی تقوی والے کی، متقی کی کیا ہوتی ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ صرف رمضان کا نمازی نہیں ہوتا، وہ پکا نمازی ہوتا ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، وہ صرف فجر پڑھ کے بازاروں میں جا کے گم نہیں ہو جایا کرتا، وہ ظہر میں ڈیلنگ نہیں کرتا رہتا، وہ عصر کی نماز میں تھک نہیں جاتا، مغرب میں صرف بیوی بچوں میں مشغول نہیں ہوتا، اور عشاء کی نماز میں ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا۔ وہ 5 کی 5 نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، اور اس کو اس بات کا ادراک اور فہم اور سمجھ ہوتی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس کو اس بات کا پتہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، اور ایسے فرض ہے جیسے کربلا والوں نے کربلا کے میدان میں بھی نماز پڑھ کے دکھا دی کہ نماز چھوڑنے کا اگر وہاں پہ ہوتا تو امام حسین جنگ سے پہلے تھوڑی سی اونگ آئی تو بہن زینب نے پوچھا، بھائی جب اٹھے تو مسکرا رہے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا بھائی مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں تجھے لینے کے لیے خود آ رہا۔ اگر نماز نہ بھی پڑھتے تو استقبال تو ہو ہی رہا ہے، لیکن نماز پڑھی گئی، حضرت زہیر کو بھیجا گیا، شمر کو کہلایا گیا کہ جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ ان بدبختوں کی بدبختی پہ فائنل مہر لگوائی گئی، انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بند نہیں کرتے اور نماز کے دوران بھی حملہ جاری رکھیں گے۔ واپس آ کے پیغام دیا تو امام عالی مقام نے کیا فرمایا؟ آدھے بندے لڑتے رہو اور آدھے بندے آؤ اللہ اکبر، آؤ اللہ کے سامنے سر و سجود ہو جاؤ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو سجدے کی چھٹی نہ ہونی چاہیے، نماز کے عادی بن جاؤ، یہ متقی کی دوسری نشانی ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جتنا اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کیجئے۔ یہ مدارس، یہ مساجد، علماء، ائمہ، قراء اور مؤذنین اور ہمارے نماز پڑھانے والے اور مسجد کے خادم، مدرسے کے خادم، یہ بہت بڑا مصرف ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے اور جیسے فطرانے کے مصارف، اکثر پوسٹیں چلتی رہیں، تمہیں سفید پوش کوئی نہیں ملتا، یہ سارا طبقہ سفید پوش ہی تو ہے۔ ہر مسجد میں تمہیں سفید پوش مل جائیں گے، اور تمہارے گھر کوئی پانی دینے آنے والا، یا کوئی فوڈ پانڈا کی ڈیلیوری کرنے والا، اور یا کسی ہوٹل پہ اور پیزا پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہوا ویٹر، وہ سفید پوش ہی ہے، ورنہ کس کی عزت نفس نہیں ہے۔ وہ دوسروں کے سامنے صرف 100، 50، 200، 1000 کے لیے وہ دوسروں کی حتک برداشت کرے، دوسروں کی بےزتی برداشت کرے، اس کی عزت نفس ہے، لیکن اس کا سرکٹ نہیں چل رہا، تو اس وجہ سے وہ اس پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے کہ روزانہ کی کچھ نہ کچھ دہاڑی تو بنا کے جاؤں۔